بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہت دل سے میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ بہت دل سے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا کے ان 1 2 3 ملکوں میں ہیں جہاں آج بھی پولیو موجود ہے، یعنی ہم آج بھی پولیو کو شکست نہیں دے سکے، پولیو سے لڑائی میں ہم جیت نہیں سکے بدقسمتی سے۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری کانسپریسی تھیوریز، سازشی تھیوریاں جسے کہا جانا چاہیے۔ اور میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ دنیا بھر سے تو کرونا کا خاتمہ ہو جائے، لیکن پاکستان ان 1 2 3 4 ملکوں میں ہو کہ جہاں کرونا بدقسمتی سے موجود رہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو، لیکن جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، اس سے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ آج بلومبرگ اوپینین کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کے مطابق پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے کہ جو خدشہ ہے کہ اگلے 10 سال تک بھی 75% لوگوں کو ویکسین نہیں لگا سکے گا۔ تو یہ بڑی شرمناک سی صورتحال ہے۔ ہمیں آج سے ہی اس کوشش کا آغاز کرنا ہے کہ ہم اس وبا کو مکمل طور پر سارے لوگ مل کر شکست دیں۔ تو جو ویکسینز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی ویکسین محفوظ ہے، کون سی کم غیر محفوظ ہے یا زیادہ محفوظ ہے، کس طرح سے آپ یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پلیز ایک تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ وبا موجود نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ چلیں یہ کسی نے بنایا ہے وائرس اور یہ کسی کی کچھ سازش ہے، لیکن ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے ہم نے اپنوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اس وائرس کے ہاتھوں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ کہہ کر اس حقیقت سے نظریں نہ چرائیں کہ یہ وائرس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یا یہ وائرس ایک سازش ہے۔ سازش ہے بھی تو بھی اس سے جانیں جا رہی ہیں، اور ان جانوں کو ہمیں بچانا، اور یہ فرض ہے ہم سب کا کہ زندگیاں محفوظ بنائیں، اپنی بھی، اپنے بزرگوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنی فیملیز کی بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی، پورے پاکستان کے لوگوں کی، دنیا بھر کے لوگوں کی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے پلیز سازشی تھیوریوں پر کان مت دھریں۔ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف طرح کی ویکسینز اب دستیاب ہے۔ پہلی ویکسین جو کہ سائنوفارم، جو حکومت پاکستان مختلف سینٹرز پر لگا رہی ہے، 79% سے کچھ اوپر تک کی اس کی جو شرح ہے کامیابی کی۔ تو اگر یہ دستیاب ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پلیز جائیے کسی بھی ویکسین سینٹر پر۔ آپ کے بزرگ 60 سال سے اوپر ہیں، 50 سال سے اوپر ہیں، دونوں ایج گروپس کے لیے، بریکٹس کے لیے ویکسینیشن کی جو رجسٹریشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ 1166 پر آپ ان کا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ پلیز اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے، لیکن وہ آپ کو پہلے کچھ کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں 12,200 کچھ روپے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں 2 ڈوزز کے، تو رشین ویکسین ہے سپوٹنک، وہ کراچی میں تو مختلف 2 3 اسپتالوں میں، نجی اسپتالوں میں اس کی ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا۔ وہاں پہ بھی کچھ لائن میں لگ کے 1 آدھ گھنٹے کے اندر آپ اپنے بزرگوں کی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دوسری ویڈیو میں یہ عرض بھی کیا کہ اگر آپ یہ والی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں جو خرید کر لگانے والی ہے، کیونکہ آپ کی باری نہیں آ رہی حکومتی سینٹر پر یا اس ایج بریکٹ میں نہیں فال کرتے آپ کے والدین، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ آپ ان کو ویکسین لگوائیں، تو میں اپنی ذاتی جیب سے ایک چھوٹا سا حصہ مختص کر رہا ہوں۔ پچھلے سال ہم نے کھانے کا بندوبست کیا تھا لوگوں کے لیے اور انتظام کیا تھا، لاک ڈاؤن تھا چونکہ کمپلیٹ۔ اس سال سمجھ لیجئے کہ میں وہی حصہ ویکسینیشن کے لیے مختص کرتا ہوں، ان لوگوں کے لیے، ان کا بھائی بن کے، ان کا بیٹا بن کے جو یہ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، بزرگوں کے لیے۔ ابھی انیشلی آپ اپنے والدین کے لیے ویکسین کا انتظام کیجئے، لائن میں لگ کے جو بھی رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ کیجئے، اور پیسوں کا جو معاملہ ہے وہ میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں اپنی ذاتی جیب سے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کوئی NGO نہیں ہے میری، کوئی کہیں سے کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی فنڈ نہیں۔ بعد میں آگے چل کر کچھ دوست شامل ہو جائیں اس معاملے میں تو ایک الگ بات، لیکن انیشلی یہ انیشیٹو میں خود لینا چاہتا ہوں۔ اور یہ پلیز آپ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اس لیے بھی شیئر کیجئے کہ شاید یہ کسی ایسے فرد تک پہنچ جائے کہ جسے اس ویکسین کی ضرورت ہے، جو یہ ویکسین لگوانا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کو مگر افورڈ نہیں کر سکتا، تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ بنا دے ان کے والدین کو یہ ویکسین لگوانے کا۔ اس کے علاوہ ایک اور کینسینو بایو کے نام سے بھی ویکسین پاکستان میں آ رہی ہے، وہ 1 ڈوز لگے گی آپ کو۔ باقی جتنی بھی سائنوفارم اور سپوٹنک جو رشین ویکسین ہے اور جو پہلی چائنیز ویکسین جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس کی 2 ڈوزز ہیں، ایک آپ کو ابھی لگوانی ہے اور ایک آپ کو لگوانی ہے 21 دن بعد۔ لیکن یہ جو کینسینو بایو ہے اس کی ایک ہی ویکسین آپ کو لگوانی ہے، اور یہ میں لگوا چکا ہوں آلریڈی ٹرائلز میں۔ ٹرائلز میں ویکسین لگوانا ایک طرح سے ایک رسک ہوتا ہے۔ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے
ایک اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس ویکسین کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ ویکسین آپ کی باڈی پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری تو نہیں لاحق ہو جائے گی اس سے، یا کوئی ایک لانگ ٹرم پرابلم تو نہیں ہو جائے گا جسم کے اندر. تو میں نے اس وقت رضاکارانہ طور پر اس کے ٹرائلز میں حصہ لیا تھا، یہ سوچ کر کہ چلیے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن سے ہی انسانیت کی خدمت کے لیے ایک ویکسین کے ٹرائل میں جو کہ انڈس ہاسپٹل کراچی میں ہو رہے تھے، تو اس وقت میں نے یہ ویکسین کی ایک ڈوز لگوائی تھی. غالباً مجھے لگتا ہے کہ جب ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو اوریجنل ویکسین لگائی جا رہی ہے یا آپ کو صرف ایک پانی کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، جسے پلیسیبو کہا جاتا ہے. وہ ریزلٹس کو صحیح رکھنے کے لیے، ان کو صحیح نتیجہ ان کا اخذ کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو پلیسیبو لگایا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے شاید مجھے ویکسین نہیں لگی تھی، اس لیے کہ میری اینٹی باڈیز ڈیولپ نہیں ہوئی، بعد میں نے ایک ٹیسٹ کروایا تھا. سو بہرحال یہ بڑی ٹیکنیکل بحث ہے. لب لباب یہ تمام گفتگو کا کہ جو بھی ویکسین جس طرح سے بھی دستیاب ہے، کوشش کیجئے کہ وہ آپ بھی لگوا لیں، اور پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے بزرگوں کو ویکسین لگ جائے. ہمارے خاندان میں اموات ہوئیں، ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا اس مہلک وبا کے ہاتھوں. سو میں بہت درد دل سے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز ایسے کسی بھی سازشی نظریے کو آگے مت پھیلائیے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں ابہام پیدا ہو کہ یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، یہ وائرس ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ وائرس ایک حقیقت ہے، اس وائرس کے نتیجے میں ہونے والی اموات ایک حقیقت ہیں، ویکسین ایک حقیقت ہے جو کہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے آپ کی. یہ جو نظریات تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے ویکسین لگوائی، اگلے دن کرونا ہو گیا. میں خود ذاتی طور پر بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ویکسین لگوائی اور اگلے دن ان کو کرونا ہو گیا. تو یہ ویکسین لگانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو کرونا نہیں ہوگا. ویکسین لگانا اس بات کی ضمانت ہے کہ جب آپ کو کرونا ہوگا تو اس کے خلاف آپ کا جسم زیادہ بہتر طور پر لڑ سکے گا، آپ کی قوت مدافعت، آپ کی امیونٹی بہت بہتر ہو جائے گی. تو اس پہ بھی پلیز پریشان نہ ہو کہ فلاں نے لگوائی تھی تو اگلے دن اس کو کرونا ہو گیا، یا 7 دن بعد اسے تو کرونا ہو گیا. تو کرونا پازیٹیو آ سکتا ہے، مگر یہ کہ آپ کا جسم اس سے لڑنے کی زیادہ طاقت رکھے گا اگر آپ نے یا آپ کے ماں باپ نے وہ ویکسین لگوا رکھی ہوگی. تو بزرگوں کا خاص طور پہ خیال کرتے ہوئے کوشش کیجیے کہ میں اپنے سارے خاندان کے بزرگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ بزرگ تو اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، پرانی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کے میرے تایا جتنے بھی ہیں، میری خالائیں اور جتنے بھی بزرگ ہیں خاندان کے، ان سب کو کنونس کروں کہ وہ ویکسین لگوائیں. اور آپ سب کوشش کریں کہ آپ اپنے بزرگوں کو کنونس کریں اور ان کو ویکسین لگوائیں، اور پھر نوجوان بھی، تاکہ یہ جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے ہم اس کو غلط ثابت کریں. ہم ثابت کریں کہ ہم دنیا کے ان چند ملکوں میں ہیں جنہوں نے پولیو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرونا کو بھی مکمل طور پہ شکست دی اور اس کا خاتمہ کیا. انشاءاللہ العزیز اللہ کرے کہ سارے اندازے دنیا کے غلط ثابت ہوں کہ پاکستان کرونا کی لڑائی میں سب سے آخر میں یہ لڑائی جیتے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ہم نے اس نظریے کو غلط ثابت کرنا ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.